الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور۔ زمانہ جاہلیت میں عورت ذلت کی دلدل کے اندر گری ہوئی تھی۔ اس کی عزت، اس کی شان، اس کا مقام جتنا اسلام نے بلند کیا ہے اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی تھی۔ حالت یہاں تک پہنچی ہوئی کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تو شرم کے مارے اپنے چہرے کو چھپا لیتا تھا، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ ایک شخص آیا تھا امام الانبیاء، امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام لانے کے لیے۔ اس نے اپنے ہاتھ کو بیعت کے لیے آگے بڑھایا اور پھر ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں تو ایمان لانے کے لیے تو نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا بیعت کے لیے، پھر پیچھے کیوں کیا؟ وہ کہنے لگا میں مسلمان تو ہونا چاہتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، بہت بڑا پاپ کیا ہے، اگر میرا یہ گناہ معاف ہو جائے پھر میں ایمان لے کر آتا ہوں۔ اور وہ گناہ کیا ہے؟ میں نے اپنی کئی بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے زندہ زمین میں دفن کر دیا۔ آخری بیٹی کا قصہ سناتا ہے، میں سفر پر تھا، میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی، میری بیوی نے سوچا جیسے اس نے پہلی بچیوں کو مارا ہے اس کو بھی مار دے گا۔ اس نے اس بچی کو پڑوس میں کسی کے گھر بھجوا دیا، وہ آتی ہمارے گھر میں کھیلتی واپس چلی جاتی، یہاں تک کہ میرے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی، وہ بڑی ہو گئی، اور جب اس نے مجھے اس کے ساتھ کھیلتے ہوئے محبت کرتے ہوئے دیکھا، اس نے سوچا کہ اب کچھ نہیں کرے گا۔ اس نے بتا دیا جس کے ساتھ وہ کھیلتا ہے اپنی بیٹی ہے، یہ تیرا اپنا لختے جگر ہے۔ کہا اسی دن سے میں نے یہ تہیہ کر لیا جیسے پہلیوں کو مارا ہے اس کو بھی، اس کے ساتھ کھیلنے کرتے ہوئے زمین میں گڑا چھوڑتا ہوں، اس کو اتارتا ہوں، پھر نارے نکالتا ہوں، پھر اتارتا ہوں، اسی ہے باب اس سے مذاق۔ اور میں اپنی بیٹی کا سائز پورا کر رہا تھا، اور آخری بار جب وہ اتنا تیار ہو گیا میں نے اس پہ مٹی ڈالنی شروع کی، اور جب بیٹی کو احساس ہوا کہ میرا جسم تو جکڑا گیا، یہ کسی اور ارادے سے ہے، وہ رونے لگ گئی، وہ معافی مانگنے لگ گئی، وہ بابا بابا کی صدائیں لگانے لگ گئی، وہ کہنے لگ گئی بابا میں تجھ سے کسی چیز کا سوال نہیں کروں گی، صرف زندگی کی بھیک مانگتی ہوں، وگرنہ قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا اور تیرا گریبان ہوگا۔ لیکن اے اللہ کے نبی میرے دل پہ اثر نہ ہوا، میں اتنا پتھر دل کہ میں نے مٹی ڈالتے ہوئے اس کو بھی دفنا دیا اور اس کی چیخوں کو بھی دفنا دیا، وہ چیخیں آج بھی میرے پردہ سماج سے ٹکراتی ہیں۔ جب اس نے اپنا چہرہ اٹھایا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے کی طرف دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ جہالت کی یہ بیماری، اہل شرک اور اہل کفر کے دور کا یہ مرض آج کلمہ پڑھ لینے کے باوجود ہمارے معاشرے کے اندر بہت عام ہے۔ کتنے ہی وہ لوگ ہیں جو اپنے بیوی کا الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں، پتہ لگتا ہے اگر پیٹ میں بیٹی ہے تو اس کا ابارشن کروا دیتے ہیں، حمل ضائع کروا دیتے ہیں۔ کتنے ہی بے وقوف وہ نوجوان ہیں
جنہوں نے اپنی بیویوں کو 2 یا 3 بیٹیوں کے پیدا ہونے کے جرم میں طلاق دے دی. کتنے ہی وہ گھرانے اجڑ گئے جس گھر کے اجڑنے کا ایک سبب تیرے گھر میں بیوی نے بیٹی کیوں پیدا کی ہے. کتنی وہ ظالم ساس ہے جو اپنے بیٹے کے گھر کو اجاڑ دیتی ہے, اس کو طلاق دینے پہ مجبور کرتی ہے کہ پہلی بیٹی ہوئی, دوسری بیٹی ہوئی, تیسری بیٹی ہوئی, اور وہ نہیں سمجھتی کہ یہ بیٹیاں دینا, یہ بیٹے دینا بیوی کا کام تو نہیں ہے. یہ عورت کے اختیار میں تو نہیں کہ وہ اپنے پیٹ سے بیٹی نکالے یا بیٹا. للہ ملک السماوات والارض, زمینوں آسمانوں کا, آسمانوں اور زمین کا بادشاہ اللہ ہے. یہب لمن یشاء اناثا, جس کو اللہ چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ, جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے. اور 3 دن پہلے ہمارے معاشرے سے ایک ٹیلی فون مجھے آیا جس کو سننے کے بعد طبیعت بے چین ہو گئی اور مجبور ہو کر بیٹی کی عظمت کو بیان کرنے